نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان معذبهم وهم يستغفرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی، توصیفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ خیر الرازقین، اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے 1400 سال پہلے جو ماہ ربیع الاول کے ایام گزرے ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ موجودہ دور میں ہمارے سامنے بہت سی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ ایسے موقع پر ایک سچے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی مقام پہچانے، اور حقیقی مقام جب پہچان لے گا تو لازمی طور پر اس کے دل میں سب سے زیادہ بڑھ کر آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب آپ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر ایک سچا مومن جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 5 کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جب ہم تمام نبیوں کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور ان کے حالات زندگی دیکھتے ہیں تو یقین جانیے اس وقت ہماری زبان پر یہی آتا ہے کہ ہمارے نبی سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے سردار اور سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں سے اعلیٰ مقام پانے والے ہیں۔ اگر آپ اور گہرائی میں جائیں تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے اللہ خوش ہو کر ثواب عطا کرتا ہے، اسی طرح اللہ اپنے اس محبوب پیغمبر کا نام لینے اور درود پڑھنے پر ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر کا نام لینا بھی نیکی ہے، اور اللہ نے ایک پوری سورہ محمد اپنے پیغمبر کے نام پر نازل فرمائی، اور اس میں نصیحتیں بھی بڑی اچھی کی ہیں۔ اگر میں اور آپ غور کریں تو اللہ نے اس میں نصیحتیں بھی بہت اچھی کی ہیں، لیکن ہم اس وقت جو ہے وہ دنیا والوں کی نقالی میں لگ چکی ہے، جو دنیا والے کریں وہی ہم کرتے نظر آتے ہیں۔ جس دن کو ہم شد و مد کے ساتھ منانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی ولادت کا دن کسی کو نہیں بتایا، اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ آپ پورے انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، بلکہ پڑھنا تو درکنار، میں نے تو اس بارے میں پوری کتاب بھی لکھ دی ہے، مختصر قصص الانبیاء البدایہ والنہایہ سے، جو حافظ ابن کثیر نے تاریخ لکھی۔ ایک ان کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، جو قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور تفاسیر میں سب سے زیادہ مقبول مسلمانوں میں اگر تفسیر ہے تو تفسیر ابن کثیر ہے، سب سے زیادہ۔ اور اسی طرح ان کی تاریخ کی کتاب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انہوں نے اپنے دور تک کے واقعات اس میں نقل کر دیے، اور کوشش کی کہ صحیح دلائل کے ساتھ لے کر آؤں۔ اس کتاب کا نام رکھا ہے انہوں نے البدایہ والنہایہ۔
یہ آج بھی موجود ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، عربی میں بھی موجود ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبی جن کا ذکر قرآن میں آیا یا جن کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا، سارے نبیوں کے واقعات ذکر کر دیے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی اور اس سے کتاب لکھی، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی نبی کی تاریخ ولادت کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، نہ اللہ کے نبی نے کیا، کسی نبی کا۔ آپ پوچھیں کسی سے آدم علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کیا ہے، نہیں پتا۔ اگر یہ چیزیں اہم ہوتی اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وضاحت کرواتا۔ اللہ ان کے نبیوں کو حکم دیتا اپنی امتوں کو بتاؤ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا، نہیں بتایا۔ آدم علیہ السلام کی دیکھنے پیدا ہونے کا ذکر موجود ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا کرنے کی صورت بھی بیان کر دی کہ اللہ نے پہلے خاکہ بنایا، خاکہ بنانے کے بعد جو ہے پھر اس میں روح پھونکی، پھر جو ہے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ لیکن تاریخ ولادت کا ذکر کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گا، نہ تورات میں ملے گا، نہ انجیل میں ملے گا، نہ زبور میں ملے گا، نہ قرآن کریم میں ملے گا۔ اللہ نے بات بڑی ہمیں سمجھائی ہے لیکن ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر یہ چیز اہم ہوتی اللہ ہر نبی کی تاریخ بتا۔ نوح علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، شیس علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت عیسائی مناتے ہیں، لیکن وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی اس کا ذکر نہیں ہے تاریخ ولادت کا انجیل کے اندر۔ آپ کہیں گے کیسے مناتے؟ اگر آپ دیکھیں تو وہ قرآن کی روح سے بھی غلط ثابت ہو۔ قرآن ان کی جو منانے کی تاریخ ہے ان کو غلط قرار دیتا ہے۔ وہ مناتے ہیں 25 دسمبر میں۔ 25 دسمبر میں سردی کی شدت ہوتی ہے، لوگ صبح صبح باہر نہیں نکل سکتے، اس دوران کھجوروں کا موسم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بڑے پیارے انداز میں اس کی وضاحت کی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دوران مریم صدیقہ کہاں گئی؟ گھر سے باہر نکلی اور ایک باغ کے اندر جا چلی گئی اور ایک کھجور کے نیچے جا کے بیٹھ گئی، اور اس دوران جب درد ہوا پریشان ہوئی کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ سورہ مریم پڑھے ہم پہلا کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور اللہ نے تسلی دینے کے لیے پتہ کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَبُدِّرِكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم پریشان مت ہو، یہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو بھی میں نے ہی پیٹ میں رکھا ہے اور اس کو پیدا بھی میں نے کرنا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس درخت کو تھوڑا سا ہلاؤ، اوپر سے جو ہے نا تازہ کھجوریں گریں اور نیچے سے چشمہ جاری کر دیا پانی کا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کھا اور یہ پانی پی، کھجور کھا اور اوپر سے پانی پی لے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے۔ یہ کھجور جو ہے نا یہ ہوتی ہے جون جولائی کے موسم میں، جون جولائی کے۔ آج بھی جا کے دیکھو وہاں جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں دسمبر میں کھجوروں کا جو ہے پھل نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک دن بنایا اور منانا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن منانا انہوں نے خود اپنی طرف سے نکالا تھا۔
تو جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں یقین مانیے کسی نبی کی تاریخ ولادت اللہ نے نہ بتائی اور نہ نبی کی زبانی اس کا اظہار کیا۔ ہم جو ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے لگے بہت زیادہ۔ پیارے بھائیوں، ہونا یہ چاہیے تھا، سچی محبت کا تقاضا یہ تھا، اللہ کے نبی کا مقام پہچانتے، مرتبہ پہچانتے، آپ کی عزت و تکریم اس طرح کرتے جس طرح اللہ نے بتائی تھی، آپ کی فرما برداری کرتے تو کتنا اللہ خوش ہو کر ہمیں رحمت و برکات سے مالا مال کرتے۔ ہمیں اللہ کے نبی کا مقام معلوم نہیں۔ آپ کے سامنے چند جھلکیاں رکھوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے اندر پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہونا ہی تھی، اللہ نے مکہ کو خیر و برکات سے مالا مال کر دیا، اس پورے علاقے، اور ایسا خیر و برکات سے مالا مال کر دیا کہ جب گاؤں دیہات سے داعیہ جو ہے وہ بچے کو لینے کے لیے آئے، انہوں نے مالداروں کے بچے پکڑے، ادھر یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف جب آنے لگی تو پتا چلا ان کا باپ زندہ نہیں، سوچنے لگی ان کے ہاتھ سے ہمیں کیا ملے گا، باپ زندہ ہوتا ہے تو مزدوری دیتا ہے، اجرت دیتا ہے، اس سے کیا ملے گا۔ آخر حلیمہ ادھر ادھر تلاش کر کے آئی، کوئی بچہ نہ ملا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائم چھوٹے ہیں، بچے ہیں، آ کر معلوم کیا جی اس بچے کا باپ فوت ہو چکا، جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا، یتیم بچہ ہے۔ شوہر سے مشورہ کیا، اس نے کہا کوئی اور نہیں مل رہا، چلو انہیں کو لے لو۔ اب لے لیا، لینے کے بعد آگے ذرا آپ دیکھیے، یہی حلیمہ سعدیہ جب آتی ہیں، ان کے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو چکی ہیں، جانور بیچارے چارہ کم ہونے کی وجہ سے لاغر ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ جب اس نے اس بچے کو لیا اور لینے کے بعد ادھر سواری پہ بیٹھی، تو سیرت کی جو کتاب بھی آپ اٹھا لیں، یہ سواری جو کمزور تھی، یہ سواری جو سب سے پیچھے چلنے والی تھی، جب امام الانبیاء اس سواری پر سوار ہو گئے، اب یہ سواری سب سے آگے تیز ہو گئی، سب سے زیادہ تیز ہو گئی۔ وہ حیران، دایا حیران، کیا کون سا بچہ اس نے بچا دیا، کیا اس نے کرتب کیا ہے۔ اور پھر جو ہے جب چل پڑی، اپنے علاقے میں پہنچتی ہے، جا کر یہ حلیمہ سعدیہ گواہی دیتی ہے، ہمارے علاقے میں کیسا، ہمارے گھر کے اندر دودھ کی کمی تھی، تاکہ میرا اپنا دودھ بھی بہت کم تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا نا، اللہ نے اتنا دودھ دے دیا کہ پہلے میرا ایک بچہ جو ہے وہ پیٹ بھر کر دودھ نہیں پیستا تھا، اب یہ جب اللہ کے پیغمبر نے دودھ پینا شروع کیا تو اللہ نے اتنا دودھ دے دیا، میرا اپنا بچہ بھی سیر ہو کر پینے لگا اور امام الانبیاء بھی سیر ہو کر دودھ پینے لگا۔ کیسی خیر و برکت، جہاں گئے خیر و برکت، خیر و برکت۔ اور پھر 2 سال کے بعد حلیمہ لے کر آ گئی جناب آمنہ کے پاس، جی آپ کا بیٹا ہے، 2 سال پورے ہو گئے دودھ کے، اب اس کو آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں۔ لیکن اس دوران مکہ کے اندر جو ہے وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ کے نبی وبا سے بچ کر کہاں گئے ہوئے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کے پاس۔ آمنہ نے کہا اس کو دوبارہ لے جائیں، اس کو وہیں رکھیں، 5 سال کے بعد اس کو لے کر آنا۔ اور اللہ کے پیغمبر وہاں چلے گئے، وہاں کوئی وبا نہیں، مکہ کے اندر وبا ہے جہاں محبوب کبریا موجود ہے۔ اور پھر 5 سال میں جو واقعہ پیش آیا، شق صدر کا واقعہ،
ایک دن اللہ کے پیغمبر اپنے رضائی بھائی، دودھ پیتے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ جانور چرانے گئے ہیں. اچانک دو بندے آئے، انہوں نے لے جانے کے بعد جو ہے آپریشن کیا. آپریشن کرنے کے بعد وہ چلے گئے. ادھر جو ہے وہ بھائی بھاگتا ہوا گیا اپنی امی جان کے پاس. امی جان ہمارے بھائی کو جو ہے کسی نے پکڑ لیا ہے اور یہ معاملہ ہے. جب وہ واپس وہ جلدی سے ماں آئی تو اس وقت تک آپ کا آپریشن مکمل ہو چکا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں میرے دل کو جو ہے صاف کروا دیا فرشتوں کے ذریعے تاکہ شیطان کا اس میں کوئی حصہ اور عمل دخل شامل نہ ہو سکے. یہ واقعہ شرح صدر سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. پھر اللہ کے پیغمبر مکہ کے اندر آ گئے. مکہ میں خیر و برکات مکہ نزول ہو گیا. اب کیا ہوا؟ معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا. جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو رسالت عطا کی، آپ نے نبوت کا پیغام لوگوں کو پہنچایا. وہ لوگ جو آپ کی ولادت کو منانے والے تھے، وہ لوگ جو آپ کی شکل و صورت کا اعتراض کرنے والے تھے، وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے والے تھے، جو محبت کے بہت زیادہ دعوے کرنے والے تھے، جب اللہ کے پیغمبر نے ان کو کہا کہ بھائی ایک اللہ کو مان لو تو سارے مخالف ہو گئے. اور مخالفت اتنی بڑی کہ ایک دن یہ کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. یہ بے سمجھ لوگ جن کو نبی کا مقام معلوم نہیں تھا، مرتبہ معلوم نہیں تھا، وہ کیا زبان سے جملے ادا کرنے لگے. اللہ نے قرآن بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا. سورہ الانفال آیت نمبر 32 ہے. اللہ فرماتے ہیں کفار نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر اللہ یہ واقعی تیری طرف سے بھیجا ہوا سچا رسول ہے تو پھر کیا کر فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اے اللہ اگر یہ واقعی سچا رسول ہے نا تو ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کر دے. اور اگر پتھروں کی بارش ہے اللہ تو نے نازل نہیں کرنی ہے تو پھر دوسرے نمبر پہ کیا کر ہمیں دردناک اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دے. کتنے بے وقوف لوگ تھے، وہ کتنے بے سمجھ لوگ تھے. کہنے لگے اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ پتھروں کی بارش نازل فرما. ان کو مقام اور مرتبہ پتہ نہیں تھا اور اللہ نے اس کا جواب پتہ کیا نازل فرمایا ہے میرے پیغمبر ان کو آپ کا مقام معلوم نہیں، ان کو آپ کا مرتبہ معلوم نہیں. اگر آپ کا مقام ان کو معلوم ہوتا تو یہ احمقانہ بات کبھی نہ کرتے. یہ بے وقوف والی بات جو ہے یہ کبھی نہ کرتے. کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا کر رکھا ہے، اتنا اعلیٰ مقام عطا کر رکھا ہے. اے میرے پیغمبر جس علاقے کے اندر آپ موجود ہوں گے اس علاقے کے لوگ جتنے بڑے گناہ کر لیں میں ان کو آپ کی وجہ سے عذاب نہیں دوں گا. آپ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دوں گا. میں ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ عذاب نہیں دے گا. وانت فیہم، آپ ان کے اندر ہوں گے. اب بتاؤ کائنات کے اندر کون ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے اللہ کہے کہ جس کے اندر یہ موجود ہوگا اللہ عذاب نہیں دے گا؟ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کا مقام بڑا آتا ہے، آپ کی عزت بڑی بہت زیادہ ہے. جس علاقے کے اندر آپ موجود ہوں گے
کے اندر آپ موجود ہوں گے، اگر وہ مجھ سے عذاب مانگیں گے بھی تب بھی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اگر وہ اپنے لیے تکلیف مانگیں گے بھی میں جہاں تکلیف نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ کا وجود میں نے کائنات والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور آپ جب چلے جائیں گے نا دنیا سے، پھر بھی اگر یہ عذاب سے بچنا چاہیں گے تو ان کو نسخہ بتا دیں، اگر یہ استغفار کرتے رہے، گناہوں سے معافی مانگتے رہے، اللہ کی حدود گڑگڑاتے رہے تو پھر بھی میں نے بچا لوں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ جس علاقے کے اندر آپ موجود ہیں اللہ نے خیر و برکات ہی برکات کر دی، اور جس دل کے اندر محبت ہوگی وہ دل کتنا سب کو شاداب ہوگا، وہ دل کتنا خوش و خرم ہوگا، اس دل کے اندر اللہ کی رحمت و برکات کتنی ہوگی جس دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر وہاں سے چلے گئے تو پھر ان کا حشر بھی آپ نے دیکھا، جب اللہ کے نبی مکہ سے چلے گئے تو ان کا حشر کیا ہوا، وہ ایک ایک دانے کے لیے ترس گئے، قحط سالی آ گئی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، چمڑا کھانے پہ مجبور ہو گئے، درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کو خط لکھا مدینہ میں، آپ تو بہت ہی شفیق ہے، رحیم ہیں، آپ کے عزیز و اقارب بڑے پریشان ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا یہاں کے لیے جو ہے وہ سمامہ کو خط لکھیں جو یمامہ کا گورنر ہے، یہاں گندم بھیج دے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فوراً خط لکھ دیا ہے سمامہ جلدی سے جو ہے وہاں بھیج دو، میں جو ہے ان کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب تک آپ موجود تھے کہ سالیاں نہیں آئیں، اور جب چلے گئے تو یہی مکہ والے پریشانی کا شکار ہو گئے۔ اور پھر جب اللہ کے پیغمبر ہجرت کر رہے ہیں راستے میں جہاں سے گئے اللہ نے خیر و برکت ہی کی۔ ام معبد کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں بھوک لگی، ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے میں جناب ابو بکر کو بھیجا، جاؤ معلوم کرو کوئی گھر والے ہیں، ہم ان سے کچھ کھا پی لیں، کچھ ان سے مطالبہ کر لیں۔ تو جب معلوم کیا تو کہا جی ابو معبد جو ہے نا بکریاں لے کر ساری گئے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک بکری جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے، کہا یہ بکری کیسی ہے؟ کہا یہ بکری جو ہے نا بیمار ہے، چل نہیں سکتی، یہ جانوروں کے ساتھ چل نہیں سکتی، اس لیے بندھی ہوئی ہے اور دودھ بھی نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے اماں جان اگر اجازت ہو تو اس کا دودھ میں نکال لوں۔ وہ حیران پریشان کہ بھائی یہ دودھ دیتی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے دودھ نکال لے، اچھا نکال۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کر جب اس کے تلوں کو ہاتھ لگایا، وہ بکری جو دودھ نہ دینے والی تھی اس کے دودھ جو ہے اس کے دم جو ہے دودھ سے بھر گیا۔ آپ نے فرمایا بت اللہ، خود بھی پیا، ابو بکر کو بھی پلایا، اماں جان کو بھی پلایا۔ وہ حیران رہ گئی یہ کیا معاملہ، یہ کیا ماجرا، لیکن اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں میں اتنی خیر و برکات کرتا ہے کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ بعد میں تفصیلی واقعہ آتا ہے، ابو معبد آیا تو وہ بھی حیران رہ گیا کہ یہ کون تھا جو ہمارے گھر میں آیا اور اتنی خیر و برکت ہو گئی۔ غرض کہ جب آپ مدینہ کے اندر آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے مدینہ کا علاقہ ہر سال وباؤں کا شکار ہونے والا، ہر سال کوئی نہ کوئی آفت وہاں پہ آتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر بھی آج کل دیکھیں کتنی پریشانیاں اور آفتیں آ رہی ہیں۔ یہ حال مدینہ طیبہ کا تھا جو پہلے یثرب تھا، اور جیسے ہی مسلمان وہاں گئے بخار کی وبا پھیل گئی، بخار کی وبا پھیل گئی۔
اب اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جو ہے نا پرسن ہونے لگے کہ اس علاقے میں تو بڑی وبائیں ہیں، کہاں ہم آ گئے، لیکن اللہ اپنے نبی کی لاج کیسے رکھتا ہے؟ میں نے اور آپ نے وہ نبی کی لاج نہیں رکھی جو اللہ رکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فوراً کہتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، اے اللہ مدینہ بھی ہمارے دلوں میں اسی طرح محبوب بنا دے جیسا کہ مکہ کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں۔ اے اللہ یہاں کی جو ہے مدور سامے اور پھلوں کے اندر برکتیں پیدا فرما دے۔ نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکات نازل کرنے والا ہے۔ ابھی یہ دعا مانگی ہے اور اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا مانگی ہے، اللہ جو یہاں کی وبا ہے یہ جوفا اور مہیا کی طرف منتقل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی لاج فوراً رکھی، اور صحیح بخاری میں روایت آتی ہے محبوب کبریا جیسے ہی وہاں آئے اور پھر جو وبائیں دیکھی، پھر اللہ سے دعا کی۔ رات کو جب سوتے ہیں اللہ نے خواب دکھایا۔ خواب میں کیا دکھایا کہ ایک بڑا گندا بالوں والی عورت ہے جو مدینہ سے نکلی ہے، چیختی چلاتی جو ہے جوفا اور مہیا کی طرف چلی گئی اور وہاں غائب ہو گئی۔ صحابہ کرام سے آپ نے خواب ذکر کیا، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر تعبیر بھی تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے مدینہ کی وبائیں جو ہے وہ بالکل ابھی نکال دی، اب مدینہ میں وبا نہیں آئے گی، اور وہ دن جائے اس کے بعد وہاں وبائیں ختم ہو گئی، سارے سلسلے ختم ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سکون کی زندگی گزارنے۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا مقام۔ اللہ جن کی اتنی قدر کرے کہ جو زبان سے جملہ نکالے فوراً اس کی جو ہے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو وبا کو بنا دے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر جب وہاں رہے تو اس دوران بھی بڑی خیر و برکات کے نظارے دیکھے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے وہ کام کر دکھائے کہ جو صحابہ بھی حیران رہ گئے۔ صحابہ اکرام حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ اکرام ایک غزوہ کے لیے نکلے۔ اب غزوہ کے لیے جب نکلے راستے میں پانی کی قلت ہو گئی، پانی پینے کے لیے موجود نہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی پر غسل فرض ہو گیا، وہ بیچارہ غسل کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس وقت تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہ بڑا پریشان، پانی موجود نہیں۔ آپ نے کہا علی کو بلایا، علی یہ اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے جاؤ اور دور دراز جا کے پانی تلاش کر کے آؤ، کہیں پانی مل جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ علی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ جاتے تلاش کرتے کرتے ایک عورت کو دیکھا جو اونٹنی پر سوار ہے، اور اس نے دونوں طرف جو ہے مشکیزیں لٹکا رکھے ہیں اور اپنی اونٹنی کو آرام آرام سے چلا کر جا رہی ہے۔ یہ فوراً گئے اور رسول کو روک لیا، اس سے کہا ہے مائی یہ بتاؤ یہاں پانی قریب میں ہے؟ کہنے لگی نا پانی تو نہیں ہے یہاں، 2 دن ہو گئے مجھے، میں پانی کے لیے نکلی ہوئی ہوں، اتنی دور سے جو ہے پانی لائی ہوں اور ابھی گھر لے کے جانا ہے۔ کہا پھر ایسا کرو تم ہمارے نبی کے پاس چلو، ہمارے رسول کے پاس چلو۔ کہا وہ صحابی؟ انہوں نے کہا ہاں جس کو تم صحابی کہتے ہو صحابی تو نہیں ہے، چلو آؤ آگے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کی مشکلیں نیچے اتارو، نیچے اتارے گئے۔ اتارنے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے ایک مشکیزے کے اندر رکھا اور صحابہ سے فرمایا اب تم جو ہے پانی بھرنا شروع کر دو، اپنے برتن بھرو، اپنا نہالو، اپنا دھو لو، اپنا سارے معاملات جو ہے کر لو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی ایسے نکل رہا تھا جیسے چشمے جاری ہو گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک معجزہ تھا، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ ان کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو فرمایا تھا فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ کی قوم کو جب پانی کی ضرورت پڑے نا، ایک پتھر لے لو، یہ پتھر خاص پتھر ہے، اس کے اوپر اپنی لاٹھی مارو گے تو اس سے چشمے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ پتھروں سے پانی جو ہے یہ جاری ہونا یہ اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے، پتھروں سے پانی جاری ہو ہی جایا کرتا ہے۔ آج بھی اگر سوات میں جاؤ گے یا بلتستان میں جاؤ گے تو پہاڑوں سے پانی نیچے گرتا ہوا نظر آئے گا، اور اللہ نے بھی فرمایا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة، اے لوگوں تمہارے دل جو دین کے معاملے میں بڑے سخت ہو چکے ہیں، یہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ پتھر جو ہے بسا اوقات پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور تمہارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ان کے اندر حق بات آتی ہی نہیں۔ یہ بات باطل بڑی جلدی آتی ہے، غلط بات بہت جلدی آتی ہے، حق بات بڑی مشکل سے جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، یہ جو پتھر ہیں ان سے تو نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پتھر سے پانی کا نکلنا، اور ہمارے پیارے پیغمبر کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، اس کے اندر جو ہے جب ہاتھ رکھا چشمے جاری ہو گئے، صحابہ کرام نے پانی بھر لیا، اور کئی سو کی تعداد ہے، صحابہ کرام سارے سیر ہو گئے، برتن بھر لیے، اور ذرا برابر بھی اس کے پانی کے اندر کمی نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، تم اس کو اتنی دور سے اٹھا کر لائے ہو، اب ایسا کرو تھوڑا تھوڑا تمہارے پاس جو کھانے پینے کا سامان ہے جمع کرو، جمع کر کے اس کو باندھ کر دے دو، تاکہ یہ پریشان نہ ہو کہ مجھے اتنی دیر کے لیے روک بھی لیا اور اپنا فائدہ اٹھا لیا، میرے ساتھ کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ کیا تو عورت اتنی متاثر ہوئی، جا کر اپنے خاندان والوں کو بلایا، جن کو تم صحابی کہتے ہو وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، جاؤ تو جا کے دیکھو، اتنا جادوگر بھی جو ہے تو قابل نہیں ہے جتنا وہ قابل ہے۔ سارا قبیلہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے میرے پیغمبر کا مقام۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی ہوا تھا، اللہ کے پیغمبر نے جو ہے نا تھوڑا سا پانی ایک صحابی کے پاس تھا، اس کے اندر اپنا ہاتھ رکھا، اس سے جو ہے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، 1400 صحابہ نے جو ہے وہ پانی پیا بھی اور اس کو بھرا بھی۔ یہ میرے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ تھا، جہاں اللہ کے نبی گئے اللہ نے خیر و برکات کی نزول فرما دی۔ اور ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بڑے کمزور سے نظر آ رہے ہیں، آواز میں بھی جو کمزوری ہے، فوراً اپنی بیوی کے پاس گئے، اے ام سلیم میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی آج آواز کے اندر کمزوری پائی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو، جلدی سے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو بنا لے۔ اس نے جلدی سے جوبی سے چند روٹیاں بنائیں اور جو ہے بنا کے ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر حضرت انس کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ، اللہ کے پیغمبر کو کھلا۔ جب انس رضی اللہ عنہ گئے اللہ کے پیغمبر کے سامنے وہ پیش کی روٹیاں، چند روٹیاں، آپ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا انس کیا ہے؟ کہا جی میری امی جان نے، میرے ابو جان نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، گفٹ بھیجا ہے، آپ تناول فرما لیجیے۔ محبوب کبریا نے فرمایا میں ایسا نبی نہیں ہوں، اپنا پیٹ بھر لوں اور میرے پاس والے بھوکے رہیں۔ کہا اس کو گھر لے چلو، اور صحابہ سے کہا چلو آپ سارے کے سارے چلو۔ ابو طلحہ نے دعوت کی ہے، ان کے گھر چلتے
اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے. ام سلیم رضی اللہ عنہ کو آ کر انس نے بتایا. ابو طلحہ پریشان ہو گئے. گھر کے اندر تو صرف یہی کھانے کی چیزیں ہم کیسے پوری کریں گے, کس طرح اتنے سارے لوگوں کی مہمان نوازی کریں گے. لیکن محمد رسول اللہ کی ذات جہاں جائے وہاں خیر و برکات کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں. اب کیا ہوا, اللہ کے پیغمبر نے سب کو گھر میں ایک کونے میں بٹھا دیا اور کہا اے ام سلیم یہ روٹی لے کر آؤ. آپ نے اس کے 4 ٹکڑے روٹی کے کر دیے اور اس کے اوپر جو ہے ام سلیم نے گھر میں کوئی تھوڑا سا گھی رکھا ہوا تھا, مکھن رکھا ہوا تھا, وہ لگا دیا. آپ نے حضرت انس سے کہا 10 بندوں کو اندر بلاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. اور 10 بندے آتے چلے گئے, کھانا کھاتے چلے گئے. جب کھا کر سب فارغ ہو گئے, اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی پیٹ بھر کے کھایا. پھر بھی جو ہے بالکل کھانا اتنا ہی بچا ہوا. آپ نے فرمایا ام سلیم اب خود بھی کھا, اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلا. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 80 آدمی چند روٹیاں جو ہے وہ کھانے کے بعد چلے گئے. کھانے کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئی. یہ ہے اللہ کے پیارے نبی. یہ بیان کیا کرو کہ اللہ کے پیغمبر کتنی خیر و برکات والے تھے, کتنا اللہ نے آپ کو اونچا مقام دیا تھا. جس چیز میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا وہ خیر و برکت والا ہو گیا. اور اسی طرح کا بات یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ایک اور روایت ہے, غزوہ خندق کا موقع ہے, محبوب کبریا کے صحابہ خندق کھود رہے ہیں اور خندق کھودنے کی وجہ سے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے, پیٹ پر جو ہے وہ پتھر باندھے ہوئے. جناب جابر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا, رہا نہ گیا. اللہ کے پیغمبر بھوکے ہوں اور ہم ایسے بیٹھے رہیں. فوراً گئے, جا کر بیوی کو کہا کچھ کھانے پینے کو ہے؟ کہا تھوڑے سے جو ہیں میں پیس لیتی ہوں, آٹا بنا لیتی ہوں. اور یہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ کھڑا ہوا ہے, تم اس کو کاٹ لو, اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت بنا دو, سالن بنا دیتی ہوں اور پھر اللہ کے نبی کو بلا دو. اب انہوں نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور تھوڑے سے جو اس کا آٹا بنا لیا اور پھر ادھر جابر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اللہ کے نبی کو بلانا اور چند افراد جو ہے نا 2 4 یا 5 6 افراد جو ہے وہ ساتھ آ جائے, بس اتنا سا کھانا ہے. اب بلا لیا. جب بلایا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے خندق والوں, جابر نے آپ کی دعوت کی ہے, چلو سارے آ جاؤ. اب جابر بھی پریشان, بیوی بھی پریشان. اب دیکھو نا, آپ خود بھی تو سوچو کہ جب آپ میزبان اور آپ نے کھانا کم بنایا ہو اور افراد زیادہ ہو جائے تو کتنے آپ شرمسار ہوتے ہیں. بہت یہ شرم کی بات ہے. اب یہ بھی بیچارے پریشان, لیکن وہ بڑے نیک لوگ تھے. جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی کہنے لگی ہے جابر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جب اللہ کے پیغمبر خود لا رہے ہیں نا تو ساتھ میں خیر و برکت بھی خود آ رہی ہو. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا ہے جابر ہنڈیا کو چولہے سے مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں. اور ان کی بیوی کو بھی کہا کہ تم روٹیاں نہ پکانا جب تک میں نہ آ جاؤں. اللہ کے پیغمبر آئے اور اپنا مبارک لعاب جو ہے وہ اس ہنڈیا کے اندر ڈال دیا, آٹے میں ملا دیا اور کہا آپ روٹی پکانے والیوں کو بلا لو. اب وہ روٹی پکانے والیاں آ گئیں, ادھر وہ روٹیاں پکا رہی ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے دستے مبارک سے سالن ڈال ڈال کر دے رہے ہیں. خندق کھودنے والے تمام صحابہ جو بیچارے بھوک سے نڈال ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں. کھا کر سب سیراب ہو گئے, سب کا پیٹ بھر گیا. امام ربیہ نے بھی خود پیٹ بھر کر کھانا کھایا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کھا کر سارے چلے گئے میں نے جا کے ہنڈیا کو دیکھا تو وہ بھری ہوئی نظر آ رہی.
میں نے جا کے جو ہے وہ تندور کو دیکھا تو روٹیاں ہی روٹیاں نظر آ رہی ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے کھانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئی. وہ سارا کا سارا کھانا بھی محفوظ. یہ ہے اللہ کے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ. یہ مقام اللہ نے عالم ارواح میں بھی اپنے نبی کو دیا. جب تمام نبیوں کو جو ہے اکٹھا کر کے سب سے عہد لیا, اے نبیوں کی جماعت, میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں گا, اور دنیا میں بھیجنے کے بعد پھر میں جو ہے بعد میں اپنے رسولوں کو بھیجوں گا. دیکھنا جب کوئی آخری رسول آ جائے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم نے اپنی نبوت چھوڑ دینی ہے, اپنی رسالت چھوڑ دینی ہے, اپنی امامت چھوڑ دینی ہے. تم نے اس نبی کی بات کو مانا, اس نبی کی بات کو. آج ہم اپنے اس معاملے پہ غور کریں. جب اللہ ایک نبی کی بات جو ہے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں گوارا نہیں کرتا, آج 1400 سال بعد پیدا ہونے والے مولوی کی بات کیسے گوارا کرے گا؟ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا؟ سوچئے تو صحیح, تدبر تو کیجئے. اللہ کے بندو, یہ دعوت فکر ہے. اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں کوئی نبی جو ہے اس کی بات نہیں چل سکتی, تو اس امت کی بدرجہ اولا نہیں چل سکتی. میرے عزیز بھائیو, پھر جب دنیا کے اندر اللہ کے نبی آئے, اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا. جبرائیل امین کہتے ہیں میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہی لاتا رہا. جب میں آخری نبی کے پاس آیا تو میں نے کلمت و مشارق الارض و مغاربہا, میں نے زمین کا کونا کونا چھان مارا. لم ارا افضل رجل من محمد, میں نے محمد سے بڑھ کر کائنات کے اندر کسی کو پایا ہی نہیں. اور جب اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے تو پھر کسی اور کی بات بھی اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہیں. اللہ نے دنیا میں کتنا اونچا مقام دیا. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے فضلت اور الانبیاء بستن, دیگر نبیوں سے بڑھ کر اللہ نے مجھے 6 خوبیاں عطا کی ہیں. اور تھی تو بے جوام الکلم, اللہ نے مجھے ایسے کلمات دیے ہیں جو ہیں تو مختصر لیکن مفہوم بڑا طویل ہے, ثواب بڑا کثیر ہے, بہت زیادہ ان کا وسیع مفہوم ہے. یہ اللہ نے مجھے فضیلت دی. نصرت بالرعب, دشمن 1 مہینے کی مسافر پر ہوتا ہے, اللہ میری فوراً مدد کر دیتا ہے. اور جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا, اللہ نے میرے لیے زمین کی ہر جگہ جو ہے وہ مسجد بنا دی ہے. جہاں بھی میرا امتی نماز کا وقت پائے وہاں پڑھ سکتا ہے, پہلے امتوں کے اندر یہ نہیں تھا. اللہ نے جو ہے ختم نبیون, میرے ذریعے اللہ نے نبیوں کا خاتمہ کر دیا. اور ختم بی البنیان, پوری عمارت نبیوں کی اللہ نے مکمل کر دی. اگر دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں بھی اللہ نے جو مقام ہمارے پیغمبر کو دیا, یقین مانیے کسی کو نہیں دیا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے میرے پیغمبر آپ بتا دو, پہلے رسول علاقوں کی طرف آئے, قبیلوں کی طرف آئے, لیکن میں وہ رسول ہوں جنہیں اللہ نے پوری کائنات کا رسول بنایا. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے پیغمبر آپ کو پوری کائنات والوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا, پوری کائنات والوں کے لیے. جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے پیغمبر کی فضیلت, مقام اور مرتبہ نظر آئے گا. اور جب کل قیامت کا دن ہوگا وہاں بھی ہمارے پیارے نبی ہی نمایاں ہوں گے. شفاعت کبریٰ جو ہے نا, شفاعت کبریٰ, جہاں تمام نبی رب سلم کہیں گے, وہاں ہمارے پیارے نبی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ کو منا کر لوگوں کو پریشانی سے نجات دلائیں گے. اس سے بڑھ کر کیا, اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ پیارے نبی حوض کوثر پہ بیٹھ کر پوری امت کو اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں. وقت اجازت نہیں دیتا, بڑی تیزی سے گزر گیا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, اللہ کے نبی سے سچی محبت کرو. اور سچی محبت میلاد منانے سے نہیں ہوتی. اگر یہ سچی محبت ہوتی نا تو صحابہ جو ہے نا, یقین مانے مدینہ کی گلی گلی کو سجا دیتے, ائمہ دین پورے علاقوں کو سجا دیتے.
اور کچھ نہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد کو سجا دیتے، نہیں سجایا، یہ دین نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کو یہ منوانا منظور ہی نہیں تھا۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے جو چیز اللہ کو مقصود ہوتی ہے نا وہی اللہ نبی کے ذریعے امت کو بتاتا ہے، اور جو مقصود نہیں ہوتی یہ قوم جو اس کی طرف جاتی ہے نا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے بندو جو اللہ کے نبی سے سچی محبت کا تقاضا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت پڑھیں، آپ کی فرما برداری کریں، آپ کے فرامین کو جو ہے اپنی زندگی میں لے آئیں۔ یہ سچی محبت ہے، یہ سچا پیار ہے، اس کو اختیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر کا مقام سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اس علاقہ کے لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو گئے، بہت عقل مند ہو گئے، بہت دانا ہو گئے، یہ ہر بات کو سمجھتے ہیں۔ اور سورہ محمد میں اللہ نے جو فرمایا ہے الذین آمنوا بما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو محمد پر اللہ نے نازل کیا ہے وہی حق ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں جو تمہارے رب نے آسمانوں سے تمہیں دین دیا ہے وہی اختیار کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ اوروں کے پیچھے مت چلو۔ یہی دین ہے، یہی حقیقت ہے، اور ہم جو ہے حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسے معاملات میں نہ پڑو، حقیقت کو پہچانو، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔